بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج قیام اللیل میں 12ویں پارے کی تلاوت کی گئی. اصل میں یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ ہود سے. اس کا ابتدائی حصہ کل کے شرح میں گزر چکا ہے. قبل اس کے کہ میں تشریح شروع کروں، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جو لوگ بھی اپنے سوالات بھیجتے ہیں یا سوالات کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے سوال کا جواب درس کے اخیر میں، درس ختم ہونے کے بعد ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. یہ سورت 12ویں پارے میں زیادہ تر انبیاء کے تعلق سے ذکر ہے. اس پارے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت صالح، اس کے بعد حضرت شعیب، پھر اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر یہ 12واں پارہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ زمین پر چلنے والے، زمین پر رینگنے والے، چاہے وہ چیٹی ہو یا ہاتھی ہو یا انسان ہو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی مخلوق، وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس کا رزق کا ضامن اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے جس کو بھی دنیا میں پیدا کیا، اس سرزمین پر جس کو بھی اللہ نے زندگی دی، اس کو کہا کہ علی اللہ رزقها، اس کا رزق کا ضامن اللہ ہے. اس لیے انسانوں کو رزق کے تعلق سے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. رزق کی تلاش کرے، لیکن اس کے لیے زیادہ اپنی زندگی کو، اپنے ذہن کو خراب نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں میں پیدا کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو لفظ کن سے پوری زمین اور آسمان کو پیدا کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ ہو جا، تو ساری زمین اور سارے آسمان پیدا ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دن کا وقفہ کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ نے 6 دن، اس میں ایک اشارہ ہے انسانوں کے لیے کہ انسانوں کا ہر وہ کام جو وہ انجام دیتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے اس میں یعنی اطمینان کے ساتھ کام کرے اور عجلت سے بچے، جذبات سے بچے، اور پوری اطمینان سکون کے ساتھ جو بھی کام کرے پوری یکسوئی کے ساتھ کرے. عجلت پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ العجلۃ من الشیطان، کہ جو جلد بازی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مستقرها ومستودعها. اللہ تعالیٰ ہر انسان، ہر جانور، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کی خوراک اس پر ہے، اور اللہ اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے مرنے کی جگہ دونوں کو جانتا ہے. آپ سوچیں کہ بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی یہاں گزارتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں. بہت سارے حجاج، بہت سارے معتمرین جو
اپنی پوری زندگی انڈیا میں گزارے لیکن عمرہ کرنے گئے وہیں وفات ہو گئی۔ بہت سارے عاملین جو اپنی پوری زندگی یہاں گزارتے ہیں لیکن کمانے کی غرض سے کہیں جاتے ہیں وہاں انتقال ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں مرے گا اور کہاں کھائے گا، کہاں زندہ رہے گا اور کہاں اس کی موت آئے گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اور مستودع کہا، جہاں پہ اس کی موت ہوگی اس کو مستودع کہا۔ اس سے ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ ودیعت کی گئی چیز یہ امانت ہوتی ہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے تو اس کی لاش کو زمین کے حوالے کیا جاتا ہے، تو وہ لاش زمین کے پاس امانت ہوتی ہے اور امانت کو لوٹائی جاتی ہے۔ گویا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ زمین انسانوں کو لوٹا دے گی، مطلب کہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اللہ زندہ کرے گا، کیونکہ یہ امانت اللہ نے دی ہے، پھر اس کو اٹھائے گا۔ اس میں ایک اشارہ ملتا ہے ہمیں۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو بلاتے رہے اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف اپنی قوم کو 950 سال بلاتے رہے، لیکن بعض روایات کے مطابق ان پر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ ان پر ایمان لانے والے صرف اور صرف 80 یا کچھ اور لوگ تھے، 80 لوگ۔ 950 سال، اتنی مدت حضرت نوح نے اپنی قوم کو بلایا، لیکن بہت شرکس قوم تھی، وہ نہیں اسلام قبول کرنا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے صرف 80 کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ گویا کہ دنیا ختم ہونے کے بعد دوسری دنیا جب شروع ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، حضرت نوح سے شروع ہوتی ہے۔ جب سے آدم سے شروع ہوئی پھر اس کے بعد ختم ہو گئی دنیا، یعنی جب حضرت نوح اپنی کشتی بنائے اور پھر سیلاب آیا، پوری دنیا ختم ہوئی۔ اس کے بعد گویا کہ دنیا کی دوسری شروعات ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ، تم ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے ایک کشتی بنائی۔ کشتی بنانا جب شروع کیے تو قوم ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ جب وہ لوگ گزرتے تھے تو حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور ابھی یہ کارپینٹر بن گیا، یہ بڑھئی بن گیا۔ اس طرح کا مذاق حضرت نوح کا اڑایا کرتے تھے وہ لوگ، لیکن وہ اللہ کی نگرانی میں کشتی تیار ہو رہی تھی۔ کشتی جب تیار ہو گئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس میں تم اپنے پیروکاروں کو لے لو، یعنی مومن جو ایمان لا چکے تھے، جو کچھ لوگ تھے 80 یا کچھ اور، ان کو کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر ہر وہ جاندار جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا اس کو کہا کہ اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت نوح نے ایک مرتبہ کہا جانوروں کو ارکب معنا، کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو اس میں مفسرین یہ بہت اچھا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جانوروں سے انہوں نے ایک بار کہا کہ ارکب معنا، چلے آؤ ہمارے ساتھ۔ ایک مرتبہ میں وہ لوگ آ گئے، لیکن انسانوں کو 950 سال بلاتے رہے لیکن انسان نہیں سنے۔ اسی لیے قرآن نے جو کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ انسان جو ہے کبھی کبھی انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ تو اس سے ایک نقطہ نکالتے ہیں علماء۔ پھر قوم نوح، ان پر اعتراض کرنے والوں کے 2 اعتراضات تھے، ان کے مخالفین کے، حضرت نوح کے مخالفین کے 2 اعتراض تھے۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ تو ایک معمولی انسان ہیں، جیسے آپ انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں۔ انسان ہونے پر اعتراض تھا ان کو کہ اگر آپ بھی انسان ہیں اور میں بھی انسان ہوں تو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے بعض لوگوں نے ایسا لکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو جنگل میں کھو گیا،
اور وہ مایوس ہو کے اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے وہ جنگل سے نکلنے کا، ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھ جاتا ہے، درخت کے نیچے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ موت یقینی ہے۔ اس وقت کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو، کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ تو کہتا ہے دیکھو نا میں تو راستہ بھول گیا ہوں، میں اس جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ چلو میں راستہ دکھاتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ارے تو بھی تو انسان ہے میری طرح اور اسی جگہ میں ہے، تو کیسے تو راستہ دکھا سکتا ہے؟ تو یہ بیوقوفی کہی جائے گی نا، کیونکہ وہ شخص جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ راستہ دکھا دیتا ہوں، وہ راستے کا جانکار ہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آپ کی طرح ہے، لیکن وہاں پہ فرق ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہاں وہ انسان ہی ہے، آپ ہی کی طرح انسان ہے، فرق یہ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم رکھتا ہے اور تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا علم نہیں ہے۔ یہ پہلا اعتراض تھا وہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ کے پیروکار جو ہیں وہ شرفا نہیں ہیں، مالدار لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ پر ایمان لانے والے نیک بڑے بڑے مالدار ہوتے۔ تب اس کا جواب قرآن نے یہ دیا کہ آپ کا قُل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، کوئی مال نہیں مانگتا ہوں۔ اگر میں مال مانگتا، پیسہ مانگتا یا کوئی اجرت طلب کرتا تب میرے نزدیک فرق ہوتا کہ یہ مالدار ہے یہ غریب ہے۔ جب مجھے مال و دولت چاہیے ہی نہیں تو گویا کہ تم سب مالدار ہو کہ غریب ہو، سب ہمارے پاس برابر ہو، سب تم ہمارے پاس برابر ہو۔ اس لیے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں تم سے جب اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں تو میرے سامنے غریب امیر کا کوئی تفریق ہے نہیں، جیسے غریب ہے ویسے امیر۔ اس اعتراض کا ایک جواب دیا گیا۔ اس کے بعد جب ان پر عذاب آیا، عذاب کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ عذاب کی شروعات ہوئی چولہے سے۔ چولہا جہاں پہ روٹیاں پکتی ہیں، تنور جس کو کہتے ہیں، وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا، پانی ابلنا وہاں سے شروع ہوا، جس پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ کھانا یہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور پانی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندہ کیا۔ ٹھیک ہے، عذاب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وہ تنور جہاں روٹی پکتی ہے، اور پانی کے ذریعے عذاب دیا جا رہا ہے جس پانی پر زندگی کا قیام ہے، یعنی پانی نہ رہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ عذاب کی شروعات ہو رہی ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے عذاب دیتا ہے جس چیز پہ زندگی کا قیام ہوتا ہے۔ جیسے ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنا تھا تو ان پر عذاب کون سا آیا؟ ان پر عذاب آیا ہوا کا، اور ہوا جو ہے انسان 3-4 دن تک بھوکا رہ کے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ نے اس چیز کو ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا جس چیز سے زندگی ہوتی ہے۔ ہوا سے زندگی ہے، لیکن اللہ نے اسی ہوا کو ہلاکت کا سبب بنا دیا۔ وہ ہوائیں 7 دن تک چلتی رہیں اور پھر ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح وہ روٹی جس میں روٹی بنتی، زندگی کا قیام ہوتا، وہ پانی جس سے زندگی ہوتی ہے، اس پر کیا ہوا؟ اسی کو موت کا، ہلاکت کا سبب اللہ نے بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا نافرمان تھا، تو بیٹے کو دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ اب پانی بڑھے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ اسے کہا کہ اے میرے بیٹے تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو کہا کہ میں نہیں آؤں گا، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور غرق سے بچ جاؤں گا، اس نے کہا۔ یہاں پہ قرآن نے کہا لا تکن من الکافرین، یہ نہیں کہا کہ تم اگر ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے تو ڈوبنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہا حضرت نوح علیہ السلام نے۔
بلکہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ اور کفار میں سے مت بنو۔ تو گویا کہ ڈوبنا یہ آسان ہے، ڈوب کے مر جانا آسان ہے کفر سے، گویا کہ کفر بڑی چیز ہے، اس لیے کہا کہ تم کفر والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ تم کافروں میں سے مت ہو جاؤ۔ اگر وہ چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے تو تم ڈوبنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن حضرت نوح نے کہا کہ کفر والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ ڈوبنا، ڈوب کے جان دے دینا یہ آسان ہے، لیکن کفر والوں میں ہو جانا یہ بڑی چیز ہے، اس لیے حضرت نوح نے کہا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے اس نے بات مانی نہیں۔ جب دیکھا کہ اگ ڈوب ہونے لگا، پانی میں ڈوب رہا ہے، اگ رہا ہے، تو حضرت نوح پھر اس کے بعد ڈوب گیا۔ تب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے ہے، اسے تو بچا لے۔ تب اللہ کی طرف سے گویا کہ ڈانٹ پڑی حضرت نوح علیہ السلام، ڈانٹ پڑی کہ یہ تمہارے انہ عمل غیر صالح، یہ تم میں سے نہیں ہے، جو ہمارا نہیں وہ تمہارا نہیں۔ گویا کہ اللہ یہ کہتا ہے انبیاء سے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا عمل نہیں ہے، وہ تمہارا صالح نہیں ہے، وہ نہیں مانا تو وہ ہمارا نہیں ہے۔ پھر جب ڈانٹ پڑی تب انہوں نے توبہ کیا کہ نہیں، اب میں سوال نہیں کروں گا۔ گویا کہ ایک نبی جس نے 950 سال اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا، ٹھیک ہے، اس نبی نے بھی ایک کافر کی سفارش کی اللہ کے نزدیک، تو اس سفارش کو رد کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو طالب کی سفارش کی، اس سفارش کو رد کر دیا گیا۔ گویا کہ اللہ کی نافرمانی اگر کوئی کرے اور شرک کرے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، چاہے وہ نبی ہو کہ رسول ہو۔ اور اللہ جب عذاب دینے پر آ جائے تو پہاڑ بھی نہیں بچا پایا اور نبی اپنے بیٹے تک کو نہیں بچا پائے۔ گویا کہ جب اللہ عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کے مقابل میں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی تقریباً سارے انبیاء کی دعوت ایک تھی، سارے انبیاء نے تقریباً یہ کہا، بلکہ سب کی دعوت یہی تھی، توحید، یعنی اللہ کی طرف بلایا، سب کی دعوت یہی تھی۔ اکثر انبیاء نے یہ کہا لا اسألکم علیہ اجر، اللہ کے رسول نے وہی کہا، نوح علیہ السلام نے وہی کہا، یہاں پہ ہود علیہ السلام بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی عالم اس کی خصلتیں، ایک عالم جو آئیڈیل ہو سکتا ہے، وہ کون سا عالم ہے جو آئیڈیل بن سکتا ہے، یہ انبیاء کے تذکرے میں بتایا گیا کہ ایسا عالم جو آئیڈیل ہو سکتا ہے اس کے اندر 5 صفات ہونے چاہیے۔ 5 صفات اگر اس کے اندر ہیں تو وہ آئیڈیل اور نمونہ بن سکتا ہے دوسروں کے لیے۔ سب سے پہلی بات، جو دلیل سے بات کرے، کوئی بھی بات کہے اس پر دلیل دے۔ سب سے پہلی صفت ایک آئیڈیل عالم کی یہ ہے، جیسا کہ انبیاء کیا کہتے تھے کہ انی علی بینہ، میں دلیل پر ہوں، میں دلیل سے بات کرتا ہوں، یہ ایک۔ دوسرا، وہ مالدار ہو، مالدار کا مطلب خود کفیل ہو، محتاج نہ ہو کسی کا، کوئی بھی مسکین کی بات نہیں سنتا ہے، تو وہ مادی طور سے بھی مضبوط ہو۔ کیا انبیاء نے کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے کھانے پینے کے لیے، میں اپنے رزق میں خود کما سکتا ہوں، میں اللہ کے دین کی دعوت دے کے میں رزق نہیں کما رہا ہوں، تم کو اللہ کی طرف بلا کے تم سے نہیں کچھ مانگ رہا ہوں۔ تو گویا کہ مالدار، مادی طور سے مضبوط ہونا، یہ دوسری صفت ہے ایک آئیڈیل عالم ہونے کے لیے۔ تیسری چیز، وہ گفتار اور کردار دونوں میں برابر ہو، یعنی جو کہے اس پر عمل بھی کرے، صرف گفتار کا غازی نہ ہو بلکہ کردار کا بھی غازی ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ تو گویا کہ
کہے جو وہ کرے، یہ ہے تیسری صفت۔ چوتھی صفت جو ہے، چوتھی صفت مقصد صرف اصلاح ہو، مقصد اس کا بلانے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف امت کی اصلاح ہو، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہ ہو، یہ چوتھی صفت۔ اور پانچویں صفت جو ہے وہ یہ کہ وہ کوشش کرے لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، یعنی نتیجے کی فکر نہ کرے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال بلایا لوگوں کو، اگر وہ نتیجہ دیکھنا چاہتے تو مایوس ہو جاتے۔ اس لیے پانچویں صفت ایک آئیڈیل عالم کی یہ ہے کہ وہ نتیجے کی فکر نہ کرے کہ میں اتنا دن لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف، اس میں سے لوگ اسلام قبول نہیں کیے، اس طرح مایوس نہیں ہونا، نتیجے کی فکر نہیں کرنا۔ یہ 5 صفات انبیاء کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، یہ انبیاء کے پورے تذکروں میں یہ 5 چیزیں ملتی ہیں کہ ایک نبی کے اندر کیا کیا صفات تھے، اسی طرح ایک جو عالم ہے اس کے اندر یہ صفات ہونے چاہیے، 5 صفات۔ اس کے بعد تقریباً اکثر انبیاء نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام۔ اس سے پہلے سورہ نوح میں آپ دیکھیں، سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ تم استغفار کرو گے تو یہ چیزیں تمہیں ملیں گی، بیٹے ملیں گے، مال ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا، اور تقریباً اکثر انبیاء اپنی قوم کو یہ بولے کہ تم اللہ کے راستے پر آ جاؤ گے تو تمہیں ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو بلایا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں نشانی چاہیے، اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کیجیے۔ اللہ نے اونٹنی، جو بچے والی اونٹنی کو اللہ نے یہ چٹان سے پیدا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کو قتل کر دیا، مار دیا اس اونٹنی کو۔ اس کے بعد اس کا جو بچہ تھا وہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا۔ تب حضرت صالح نے کہا کہ کم سے کم اس کو تو مار دیے، اس کو بچا لو، لیکن لوگ گئے جب تک وہ غائب ہو چکی تھی اونٹنی کا جو بچہ تھا۔ اس کے بعد حضرت صالح نے کہا کہ 3 دن تک تم انتظار کرو، 3 دن تک انتظار کرو، اس کے بعد عذاب آئے گا، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد عذاب آیا ان کے اوپر، عذاب آیا قوم صالح پر۔ جو عذاب آیا وہ عذاب تھا چیخ کا، یعنی اللہ کے حکم سے ایک ایسی آواز ہوئی، اس آواز سے لوگ جہاں تھے جیسے تھے ویسے ہی مر گئے، جو لوگ کھڑے تھے بیٹھے تھے سب مر گئے اس آواز سے۔ آواز کے ذریعے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ آج دنیا میں ایک دوسرے سے اپنے شعائر، اپنی جو احساسات کو منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ آواز ہے۔ مجھے بھوک لگی تو میں آپ سے زبان سے کہوں گا کہ مجھے بھوک لگی۔ ایک دوسرے کے احساسات کو منتقل کرنے کا ذریعہ آواز اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن یہی نعمت اللہ نے عذاب کے طور پر قوم صالح کو دیا، اور جہاں تھے وہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کے لیے ان کے پاس فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم کے پاس پہلے آئے، اور آ کے جب وہ آئے تو سلام کیا۔ تو اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو پہلے سلام کریں، یہ آداب میں سے۔ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم کو سلام کیا، پھر حضرت ابراہیم نے ان کو بیٹھایا، اور ایک بچھڑا جو ہے
وہ بھن کے لا کے سامنے رکھے، یعنی تعظیم کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ تو انہوں نے کھایا نہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ کہیں یہ ہمارا مخالف، ہمارا دشمن تو نہیں ہے جو ہمارے نمک نہیں کھانا چاہتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کے سامان کو پہلے نہیں کھائے گا، کیونکہ انسان جو ہے الانسان عبد الطعام، کہ جس کا کوئی کھانا کھا لیتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے نفس سے پوچھ کر دیکھیے، کوئی کسی کی دعوت آپ کھا لیں تو آپ حق بات بولنے میں ہلکا سا کترائیں گے، اگر وہ غلط کر بھی رہا ہے تو آپ تھوڑا سا نظر انداز کریں گے۔ یہ جو ہے انسان عبد الطعام ہے۔ تو مخالفین انہوں نے یہ سوچا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا کھانا یہ لوگ نہیں کھا رہے ہیں، مطلب کہ مخالف ہیں، دشمن ہیں یہ لوگ۔ تب انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم لوگ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں۔ تب اس کے بعد حضرت ابراہیم کو تھوڑی تسلی ہوئی اور پھر اس کے بعد بات کیے۔ حضرت ابراہیم کو انہوں نے اس وقت 2 خوشخبریاں سنائی۔ حضرت ابراہیم کو 2 خوشخبریاں سنائی۔ پہلی خوشخبری سنائی کہ آپ کو میں اسحاق کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اسحاق جو ابراہیم کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی، ایک ہی ساتھ، یعنی بیٹے کی خوشخبری دی پھر پوتے کی بھی خوشخبری دی ایک ساتھ۔ اس کے بعد ان کی بیوی جو تھی وہ وہیں پہ کھڑی تھی، چھپ کے سن رہی تھی۔ تو وہ ہنسنے لگی اور انہوں نے کہا فضحکت فبشرناها باسحاق ومن ورائه اسحاق ویعقوب، کہ وہ ہنسنے لگی، جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، کہ کیا میں اب بچہ پیدا کر سکتی ہوں؟ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ بوڑھے شخص ہیں، میرے شوہر جو ہے بوڑھے ہیں اور میں بھی بوڑھی ہوں، اس عمر میں کیا مجھے بچہ پیدا ہوگا؟ تب فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی رحمت پر تعجب کرتے ہو؟ اس طرح کا تذکرہ ایک اور گزرا ہے پہلے، کس کے تعلق سے؟ حضرت زکریا کے تعلق سے گزرا ہے۔ ان کو بھی بانجھ بیوی تھی اور وہ بوڑھے تھے، تو موانع ہوتے ہوئے بھی اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی خوشخبری حضرت ابراہیم۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ ہم جا رہے ہیں ان پر عذاب لانے، وہ بہت بگڑ چکے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کو روکا، فرشتوں سے کہا کہ اس میں نیک لوگ ہوں گے، آپ عذاب دیں گے، سب لوگ ختم ہو جائیں گے وغیرہ، انہوں نے سمجھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صالحین کو بچا لیں گے، ہم صالحین کو بچا لیں گے۔ اس کے بعد گئے اور کہا کہ یہ عذاب کب آئے گا؟ رات میں عذاب آئے گا، یعنی صبح کے وقت میں عذاب آئے گا۔ آپ رات کے وقت اپنے متبعین جو لوگ ہیں ان کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے گا، اور عذاب آئے گا، اس میں سب لوگ بچیں گے، آپ کے گھر والے اور آپ کے جو متبعین ہیں وہ لوگ، سوائے آپ کی بیوی کے، ان کی بیوی اس عذاب میں شامل تھی، اس عذاب سے وہ نہیں بچ سکی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا مدین کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ مدین یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا نام مدین، اور وہ اس کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا۔ شعیب کو جب بھیجا گیا، ان کے اندر برائی ایک تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جو بھی چیز، جیسے 1 میٹر کپڑا دینا ہے تو 80 سینٹی میٹر دیے، 1 کلو سامان دیا ہے تو 900 گرام دے دیے، لیکن پیسہ پورا لیتے تھے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ایسا کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو انہوں نے منع کیا اور برائیوں سے روکا، اللہ کی طرف بلایا، اور پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو باتیں ہم سے کہتے ہیں وہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس پر مفسرین نے یہ بڑا اچھا نقطہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ حرام خوروں کو علماء کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حرام خوروں کو اگر علماء سمجھائیں
تو ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کہیں گے کہ ارے یہ کیا دنیا و آخرت کی باتیں کرتے ہیں، اس دنیا کے بعد کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے اسی آیت سے کہا کہ جیسے شعیب کی باتیں، شعیب نبی تھے، ان کی باتیں ان کی قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ شعیب آپ کی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس سے نقطہ نکالا کہ حرام خوروں کو علماء کی باتیں عام طور سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا ہے جس قوم میں مصلحین ہوں، جس قوم میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا ہے۔ اب اتنے سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان انبیاء کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا کیوں میں آپ کے سامنے ان انبیاء کا تذکرہ، ان کے ساتھ کیا ظلم ہوئے، وہ ساری چیزوں کو ہم آپ کے سامنے کیوں بیان کرتے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کو تقویت بخشیں۔ یعنی اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ کے رسول کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کے واقعات کو نقل کیا۔ اسی لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب سارے راستے مسدود ہو جائیں، جب مسلمانوں پر راستے کوئی نظر نہ آئے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انبیاء کے واقعات پڑھیں۔ انبیاء کے واقعات جب وہ پڑھیں گے تو انہیں دل کو تسلی ملے گی کہ ہم سے زیادہ نیک نبی، ان کو اتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی، تو ہم تو خیر ان کے امتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہی سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب ان کے بیٹے کون، انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ہمارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نبی تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اس کو جان لیا، پہچان لیا، تو کہا کہ دیکھو اس خواب کا تذکرہ تم اپنے بھائیوں سے نہیں کرو گے، اگر ان سے کرو گے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس سے مفسرین یہ نقطہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض حاسدین ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری چیزوں پہ تو جلتے ہی ہیں، جیسے آپ مالدار ہیں، نیک ہیں، سب کچھ ہیں، اس کی وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں آپ سے، لیکن کچھ حاسدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل میں آنے والے خیالات اور خوابوں پر بھی حسد کرتے ہیں کہ اس نے یہ خواب کیوں دیکھا، میں نے کیوں نہیں دیکھا۔ جیسا کہ ان کے بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا ان کے خواب پر، یہ خواب پر، تو کہا کہ نہیں اس کا تذکرہ تم نہیں کرنا۔ اس میں ایک نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ بڑا جب چھوٹوں کو کسی بات کے لیے روکے تو اس کو رک جانا چاہیے، اور بڑوں کو چاہیے کہ جب کسی بات سے روکے تو اس کی وجہ چھوٹوں کو بتا دے کہ میں کیوں اس بات سے روک رہا ہوں۔ کیونکہ حضرت یوسف کو جب ان کے والد نے روکا تو روکتے ہوئے یہ بتایا، وجہ بتائی کہ میں کیوں روک رہا ہوں، اگر تم بتاؤ گے تو وہ تمہارے لیے مکر کریں گے، تو ان کو خیر۔ اور کبھی اس کے بعد انہوں نے پلاننگ کی، ان کے بھائیوں نے ان کو لے جانے کی بہت کوشش کی، وہ نہیں جانے دینا چاہ رہے تھے۔ حضرت یوسف کے والد اپنے بیٹے کو نہیں جانے دینا چاہ رہے تھے، لیکن بھائی تھے اور ان کے بیٹے تھے، وہ لوگ ضد کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، لے گئے۔ تو اس میں سے بعض نے کہا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد کیا تھا، کیوں وہ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے؟ مقصد یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد زیادہ چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو کم چاہتے ہیں، یہ وجہ تھی۔ تو انہوں نے کیا چاہا کہ ان کو جب ہم قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تب ہم محبوب ہو جائیں گے اپنے باپ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ بیٹوں کا مقصد کیا تھا، والد کے نزدیک محبوب ہونا، والد کے نزدیک محبوب ہونا، لیکن انہوں نے راستہ کیا اپنایا،
حضرت یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دینا. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھائی اچھے نہیں تھے لیکن بیٹے اچھے تھے. سمجھے آپ لوگ؟ وہ بیٹے اچھے تھے, باپ کے قریب ہونا چاہتے تھے. بھائی بھلے ہی برے تھے, وہ بھائی ہونے کی حیثیت سے, لیکن بیٹے ہونے کی حیثیت سے اچھے تھے وہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کے قریب ہونا چاہتے تھے, باپ کے پاس محبوب ہونا چاہتے تھے. اسی لیے کسی نے کہا کہ وہ بیٹے اچھے تھے. آج کل بہت سارے بیٹے ہیں جو اپنے باپ سے کلام نہیں کرتے, مہینوں ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے, جھڑک دیتے ہیں, ڈھکیل دیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو وہ بیٹے تو اچھے تھے, بھائی بھلے ہی برے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رات میں روتے ہوئے آئے اپنے والد کے پاس اور ایک بھیڑ کو ذبح کیا اور اس کے خون سے ان کے کپڑے کو لت پت کر کے لے کے روتے ہوئے آئے. کب آئے؟ رات کے وقت آئے. حالانکہ وہ جگہ ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی, وہ دن میں بھی آ سکتے تھے, لیکن قرآن نے تذکرہ کیا کہ رات میں آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ جو گناہ کرتا ہے اس کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے. جو جرم کرتا ہے اس کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ وہ مجرم ہے. کیسے؟ آپ بلا ٹکٹ کے سفر کرو, آپ بلا ٹکٹ کے سفر کرو, 10 لوگ ہیں, 10 لوگوں میں 9 کے پاس ٹکٹ ہے, لیکن 10ویں کے پاس نہیں ہے, تو ٹی ٹی اسی سے آگے پوچھے گا پلیز ٹکٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان کے حرکات و سکنات بتا دیتے ہیں کہ وہ مجرم ہے. اس لیے وہ لوگ رات کو آئے تھے کہ ان کی آنکھوں سے ان کے والد پکڑ نہ لیں, ان کے حرکتوں سے ظاہر سی بات ہے ہاتھ پیر کانپتے رہیں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جس سے وہ پکڑ لیں گے. تو شام میں آئے وہ لوگ. اور قاتل جو ہوتا ہے, قتل کرنے والا, وہ کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ دیتا ہے. قتل کرنے والا جو ہے, قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو انجام دینے والا شخص کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ ہی دیتا ہے اور اس سراغ کو رکھ کے قاتل پکڑا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا, خون میں ڈبو کر لائے اس کپڑے کو, لیکن اس کپڑے کو پھاڑا نہیں اور کہا کہ بھیڑیا نے کھایا. بھیڑیا کھائے گا تو کیا کپڑا نکال کے رکھ دے گا پھر اس کے بعد کھائے گا, بلکہ کپڑے پھاڑے گا پھر نہ کھائے گا. تو انہوں نے کپڑوں کو نہیں پھاڑا, انہوں نے کپڑے کو لت پت کر کے لائے. تو کپڑا دیکھا, اس کے بعد ان کے والد نے کہا کہ تمہاری یہ گڑی ہوئی باتیں. اور دوسرا کلو ان کے پاس تھا, کیا؟ وہ خواب کا تذکرہ جو حضرت یوسف نے ان کے سامنے کیا, تو وہ تو نبی تھے اور انہوں نے خواب دیکھا تھا. تو کہا کہ یہ قتل نہیں ہو سکتا, قتل نہیں ہو سکتا ہے, یہ مرا نہیں ہے میرا بیٹا, کیونکہ وہ خواب ابھی تعبیر نہیں ہوئی ہے. جو خواب اس نے بتایا اس خواب کی تعبیر ابھی ہوئی نہیں ہے. اسی لیے حضرت یوسف کے والد اندھے ہو گئے روتے روتے, لیکن آخری عمر تک ان کو یقین نہیں ہوا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے. اسی لیے جب ان کا کرتا آ رہا تھا تو کہا کہ میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے, اور پھر اس کے بعد کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں. تو گویا کہ آخری وقت تک ان کو یقین نہیں ہوا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے, کیونکہ نبی کا یقین تھا کہ وہ خواب کی تعبیر ہوگی, وہ خواب کی تعبیر ہوگی. اس کے بعد یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ کبھی بری چیز سے اچھی چیز حاصل ہوتی ہے اور کبھی اچھائی سے برائی حاصل ہوتی ہے. حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے, محبت کرنا اپنے بیٹے سے اچھی چیز, لیکن یہ محبت کا سبب کیا بنا؟ یہ محبت کی وجہ سے حضرت یوسف کو کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ کنویں میں جانا پڑا, پھینکا جانا پڑا. کنویں میں جانا ایک بری چیز ہے, یعنی تکلیف دہ چیز ہے, لیکن اس سے اچھی چیز کیا حاصل ہوئی؟ کہاں؟ مصر کے بازاروں میں پہنچے اور وہاں عزیز مصر کے ساتھ رہے, وہاں پہ عزت ملی ان کو. وہاں پہ عزت ملنا یہ اچھی چیز تھی, لیکن پھر اس اچھائی سے بری چیز ملی, تکلیف دہ. کیا؟ جیل بھیجا گیا. جیل بھیجا جانا یہ بری چیز تھی, تکلیف دہ چیز تھی, لیکن اس کے بعد وہ خزانے کے مالک بنے, اچھی چیز حاصل ہوئی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھائی آپ کو نظر آتی ہے لیکن حقیقتاً اس کے اندر کچھ برائی ہوتی ہے.
اور کوئی برائی نظر آتی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً اس کے اندر بھلائی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا مختلف مشکلات میں پڑنا، یہ ظاہری یہی ہے کہ ان کو جب قافلہ نے نکالا، کنویں میں پھینک دیا، موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو بچایا۔ ظاہری تو نظر آ رہا ہے کہ یعنی ان کے ساتھ بہت برا ہو، لیکن اس کے پیچھے جو اچھائیاں ہیں جو اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کبھی اچھائی سے برائی حاصل ہوتی ہے اور کبھی برے راستے پر اچھائی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، اور جب یہ رہنے لگے تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ہیں فتنے وہاں بھی ہر جگہ فتنے ہوتے ہیں۔ اس عورت کو ان پر دل آ گیا، اس عورت نے چاہا ان کو اپنے جال میں پھنسانا، اور پورے راستے یعنی دروازے بند کرتی گئی، وہ دروازے بند کرتی گئی، لیکن حضرت یوسف اس کے بہکاوے میں نہیں آئے اور وہ بھاگے۔ جب اس نے کہا ہے تلک، یعنی جب اپنی طرف بلایا تو حضرت یوسف بھاگنے لگے، اور وہ دروازے کھلتے گئے بھاگتے گئے۔ اس نے پیچھے سے پکڑا حضرت یوسف کو۔ تب قرآن نے اور جب تحقیق ہوئی تو کہا گیا کہ اگر اس کا کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو گویا کہ وہ یوسف گنہگار ہیں، اور اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ عورت گنہگار ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ عورت ہی گنہگار تھی، اس نے پکڑا تھا۔ پھر اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اور یہ تو ایسے ہی رہ رہے تھے، ان کی کوئی حیثیت تھی نہیں اس میں دربار میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے قید خانہ بہتر ہے، میرے لیے قید خانہ بہتر ہے اس جگہ سے۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اس جگہ پر قید کو ترجیح دیا، کس بنیاد پر؟ بنیاد یہ تھی کہ میری عصمت کو یہاں خطرہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا خطرہ یہاں ہے، قید میں اس کا خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جیل جانا پسند کروں گا، اور پھر اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ پھر 2 لوگوں کا تذکرہ جو آئے گا وہ یہاں پہ ہے، اسی پارے میں ہے کہ 2 لوگ آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک علم دیا گیا تھا خوابوں کی تعبیر کا، کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو جب اس میں چلے گئے جیل میں تو 2 لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے اور اس سے یہ جو کیا کہتے ہیں چڑیا اس سے کچھ کھا رہی ہے۔ اس کی تعبیر بتانے کے لیے حضرت یوسف نے کہا میں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو کہا کہ ایک ہے جو جا کے جو پہلی پوزیشن تھی اسی پوزیشن پہ وہ بحال ہو جائے گا، اور ایک جو ہے اس کی گردن مار دی جائے گی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا، لیکن تم جا کے میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا، بادشاہ کے سامنے کرنا۔ وہ لوگ بھول گئے تھے لیکن جا کے تذکرہ نہیں کیا، جس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن ایک وقت آیا جب عزیز مصر یہ خواب دیکھنا شروع کیا کہ 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہے، یہ خواب بار بار دیکھ رہا تھا۔ تب بادشاہ نے جب پوچھا تب ان لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ ارے جیل میں ایک آدمی ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ تب ان لوگوں نے تذکرہ کیا، تب وہ بلائے گئے اور کہا کہ دیکھو 7 سال ایسے گزریں گے جس میں بہت کھیتیاں ہوں گی، بہت پیداوار ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ پیشکش رکھی عزیز مصر کے پاس کہ مجھے خزانے کا مالک بناؤ، مجھے خزانے کا مالک بناؤ، میں اس کو کنٹرول کروں گا اور پھر اگلے 7 سال کو جو ہے میں مینٹین کروں گا اس جو پیداوار ہوگی اس سے۔ تو اس سے ہمیں نقطہ یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے لائق ہیں، اگر
آپ اپنے آپ کو لائق سمجھتے ہیں، واقعی آپ لائق ہیں، تو آپ کو عہدہ مانگ کر لے لینا چاہیے۔ عہدہ کا مطلب وہ الگ عہدہ نہیں، مطلب آپ کوئی چیز اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے کریں۔ جو بڑھ کر تھام لے مینا اسی کا ہے، یعنی اگر آپ کے اندر وہ استطاعت ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر وہ قدرت ہے، میں اس کو اچھے انداز سے کر سکتا ہوں، تو پھر بڑھ کر اس کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کچھ جگہوں میں اپنی تعریف کی جا سکتی ہے، اس میں سے یہ بھی واقعہ ہے جیسا کہ حضرت یوسف نے اپنی تعریف کی کہ میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ تو چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ انسان اپنی تعریف کر سکتا ہے، اس کے لیے کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہاں پہ کر سکتا ہے اور کہاں پہ نہیں کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا